اور جس وقت انسان کا آخری وقت آتا ہے اس وقت شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ انسان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونے دے۔ دنیاوی زندگی میں بھی وہ اس کے ساتھ اتنے مکر فریب اور داؤ لگاتا ہے کہ انسان اپنے آخرت کے امور میں کامیاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان پر جب موت کا وقت آئے تو اس کے ساتھ دیگر لوگوں کو کیا معاملہ کرنا چاہیے یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم یہی سیکھیں گے۔ موت کیا ہے کہ موت ضرور ایک دن آنی ہے، ایک روز یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ موت وہ جام ہے جسے ہر شخص نے پینا ہے۔ موت وہ سواری ہے جس پر ہر شخص کو سوار ہونا ہے۔ موت وہ دروازہ ہے جس سے ہر شخص نے گزرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ تو مسافر دنیا کے یا ارد گرد کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا، بلکہ اپنی منزل پر نظر رکھتا ہے۔ تو ایک مومن کو بھی چاہیے، ایک سچے مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے کھیل تماشوں میں خود کو الجھانے کے بجائے اپنی آخرت کی تیاری کی طرف نظر رکھے اور اس کے لیے تیاری کرے۔ اپنی دنیاوی تعلقات کو بھی اتنا نہ بڑھا لے جو اس کے آخرت کے امور میں رکاوٹ بن جائیں، اور اسی طرح دنیا کو ایسے جیے کہ دنیا سے بھی فائدہ حاصل کرے، کیونکہ ہمیں یہی بتایا گیا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے، کیا دے؟ حسنہ، بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ اور قرآن مجید میں بھی ایک مقام پر آیا کہ دنیا سے بھی اپنا حصہ طلب کرو۔ تو دنیاوی امور کو بھی عقل مندی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، اچھے طریقے سے لے کر اس طرح نبھانا چاہیے اور کرنا چاہیے کہ جس سے آخرت کے معاملات میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور وہ دنیاوی معاملات بھی اچھے ہوں۔ اسی طرح کسی مسلمان کو کسی مصیبت یا پریشانی پر موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ موت کی تیاری ضرور کرے، لیکن کسی دنیاوی تکلیف یا مصیبت پر یہ نہ کہے کہ مجھے موت آ جائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس میں اس پر اور اللہ پر جو یقین ہے اس سے کمی کا گمان ہوتا ہے، اور اپنے اللہ رب العزت سے اچھا گمان رکھے کہ جیسا گمان رکھے گا رب کو ویسا پائے گا۔ اور جس وقت انسان کا آخری وقت آتا ہے اس وقت شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ انسان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونے دے۔ دنیاوی زندگی میں بھی وہ اس کے ساتھ اتنے مکر فریب اور داؤ لگاتا ہے کہ انسان اپنے آخرت کے امور میں کامیاب نہ ہو جائے، لیکن جس وقت اس کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت تو شیطان اپنے پورے اسلحہ سے وہ ہو کر آ جاتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اور اعتبار بھی خاتمے کا ہی ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اسی کا انجام اچھا ہے، جیسا کہ فرمایا انما العبرۃ بالخواتین، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اچھے خاتمے کی دعا کرتے ہیں۔ اب یہ کہ خاتمہ ایمان پر ہو، اس کے لیے جب ہمیں اپنے پیاروں کی جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے آخری لمحات کا گمان ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے اچھی تیاری کریں، اور بجائے اس کے کہ اس وقت ڈاکٹرز کے پاس ہم بھاگیں دوڑیں اور دوسرے اس کے امور دیکھیں اور رشتہ دار آئیں تو ان سے یہ باتیں کریں کہ ہاں یہ ہوا تھا، یہ تکلیف ہوئی تھی، فلاں ہوا تھا، اس وقت پوری نظر اس کے معاملے پر رکھی جائے، اس کے ارد گرد وہ کام کرنے چاہیے، ان لوگوں کا اجتماع ہونا چاہیے جو اس وقت پوری یہ کوشش کریں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب کوئی شخص اتنا بیمار ہو جائے کہ علامتیں نظر آنے لگیں، ڈاکٹرز بھی جواب دے دیں اور علامتیں نظر آنے لگیں کہ اب موت کا وقت قریب آ گیا، تو اس وقت پوری کوشش ہو کہ اسے داہنی کروٹ پر لٹا کر قبلہ کی طرف اس کا منہ کر دینا چاہیے۔ اور اگر ظاہر ہے کبھی وہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے یا آئی سی یو میں ہوتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہوتا، تو پھر جیسا ہو اس حال پر چھوڑا جائے، لیکن اگر گھر پر ہو تو پوری کوشش کی جائے کہ اس کا رخ اس وقت
چہرے کا رخ قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ اور جس وقت یہ جان کنی کی تکلیف ہو یعنی جان نکلنے والی کیفیات وارد ہو جائیں تو اس وقت جو لوگ ارد گرد کھڑے ہوں وہ بجائے اس کے کہ دنیاوی باتیں کریں، دنیاوی مشاغل کریں، ان کو چاہیے کہ وہ سب بلند آواز سے کلمہ پڑھیں، بار بار کلمے کی تکرار کریں، لیکن مریض کو یہ نہ کہیں کہ تم پڑھو، کیونکہ ممکن ہے وہ کوئی اور جواب دے دے اور اس کا خاتمہ بگڑنے کا اندیشہ ہو۔ بس اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تو اس کو خود بخود یاد آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری کر دے گا۔ اس کو تلقین کرنا کہتے ہیں۔ اور جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو کیا فرمایا کہ جس کا آخری کلام کلمہ ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ تلقین کرنے والا اس کے ارد گرد اس وقت جمع ہونے والے وہ لوگ ہوں جو نیک لوگ ہوں، کیونکہ نیک لوگوں کے ساتھ رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، اور اس وقت اس شخص کو رحمتوں اور برکتوں کی ضرورت ہو، اور اس وقت وہ بھی نہ ہو کہ جس کو اس کے مرنے کی خوشی ہو۔ تو ان ساری چیزوں کا التزام کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ جو لوگ وہاں پر ہوں انہیں چاہیے کہ وہ وہاں یاسین شریف پڑھیں، بلند آواز سے یاسین شریف پڑھیں، اور اگر زیادہ تکلیف دیکھیں تو سورہ رعد پڑھیں، تو انشاءاللہ جو نزع کی تکلیف ہے اس میں آسانی ہوگی۔ اسی طرح وہاں پر خوشبو سلگا دیں۔ دیکھیں اگر تو یہ شخص گھر پر ہے تب تو یہ سارا کام کرنا آسان ہے، لیکن اگر آئی سی یو یا ہاسپٹل میں ہے تب تھوڑا سا دشوار ہے، لیکن وہ دشوار نہیں ہے اگر ہم خود ایسا کر لیں۔ اگر ہاسپٹل میں کوئی ہے تو باوضو ہو کر اس کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنا، پہلے ایک نے پڑھ لی، پھر دوسرا شخص پوچھنے آیا اس نے پڑھ لی، کوئی اور آیا اس نے پڑھ لی، جو اور بیٹھے ہیں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، تو اگر اس کو ممکن بنایا جائے تو ممکن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس کا جو تکیہ ہے وہاں پر عطر لگا دیا جائے، بستر پہ عطر لگا دیا جائے، ارد گرد کوئی عود وغیرہ کی دھونی دے دی جائے۔ اگر کوئی عورت حیض یا نفاس سے ہے تو وہ وہاں پر آ سکتی ہے، اس کا آنا منع نہیں ہے۔ اور جس وقت وہاں پر ہو تو دعائیں کرے کہ اس وقت دعاؤں کا مرحلہ ہے، اس کے لیے بھی دعا کی جائے، اپنے لیے بھی دعا کی جائے کہ اور کوشش کی جائے کہ وہاں پر کوئی ایسا شخص نہ آئے جس پر غسل فرض ہو، اور وہاں پر کوئی تصویر وغیرہ آویزاں نہ ہو کہ ملائکہ رحمت وہاں نہیں آتے جہاں تصویریں لگی ہوتی ہیں۔ اور دعائیں خیر کریں کہ اس وقت ملائکہ کیونکہ موجود ہوتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں تو وہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ سورہ یاسین، سورہ رعد پڑھا جاتی رہے، کلمہ طیبہ کی تلقین ہوتی رہے، خوشبو سلگتی رہے، کوئی آیا وہ درود تنجینا پڑھ گیا، کوئی آیا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے چلا گیا بلند آواز سے، کوئی آیا سورہ یاسین پڑھ گیا، تو ایک ایسا اللہ کے ذکر کا خوبصورت ماحول بنایا جائے کہ جس سے جب فرشتے اس کی روح لینے آئیں تو وہ بھی خوش ہو جائیں۔ جب روح نکل جائے